ساری پچھلی حکومت گزری ہے جناب انہوں نے عیسائیوں نے بڑا پروٹوکول دیتا، سمجھ رہے ہو نا؟ اے ساڑھے پاکستان دا وزیر اعظم ہاؤس ہے، اتنے عیسائی بیٹھے نے، عیسائی دی کرسمس ہو رہی ہے، اندازہ کرو ایک کفرانہ نظام ہے، ایک کفر والی چیز ہے، اور ساڑھے پاکستان وزیر اعظم ہاؤس بیٹھ کے ہو رہی ہے اور عیسائی کروا رہے ہیں۔ حضرت صاحب کفر ساڑھے تے مسلط ہو گیا، سمجھ رہے ہو نا؟ اے حضرت صاحب کفر دی سازش جڑی اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہا ہے کہ کافر ہمیشہ تہاڈی دھاک وچ بیٹھا، اور نواز شریف نے کہا جی اے قادیانی بھی ساڑھے بہن بھرا نے، اے قادیانی بھی ساڑھے بہن بھرا نے، اور ظالمہ رسول اللہ دے گستاخ نے، امہات المؤمنین دے گستاخ نے، انہوں نے ساڑھے بارے لکھا سنیاں دے بارے، ایک کہندے نے کہ جڑا بندہ ساڑھے کانے نو نبی نہیں مننے گا وہ حرام زادہ ہوئے گا، اے انہوں نے لکھا جناب قادیانی نے، اور جڑے قادیانی نے اے اپنی جماعت نو صحابہ دی جماعت کہندے نے، اے مرزا کانے دی اپنی بیوی نو اے امہات المؤمنین دا درجہ دیندے نے، ایڈے وڈے جناب گستاخ تے کافر نے، تو جناب نے بہن بھرا بڑائی کھڑا ہے کادے واسطے؟ صرف اور صرف حضرت صاحب ووٹ لین واسطے، بس اور کچھ بھی چکر نہیں۔ پہلے نبی پاک علیہ السلام مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھاتے تھے، تو آپ کے دل کی چاہت تھی اللہ تعالیٰ نے جو قبلہ تھا وہ کعبۃ اللہ کو بنا دیا، تو رسول پاک علیہ السلام نے نماز کی حالت کے اندر ہی اپنا جو چہرہ مبارک تھا وہ بیت المقدس سے ہٹا کے کعبے کی طرف پھیر دیا، تو کعبہ قبلہ بن چکا تھا۔ جب یہ بات یہودیوں کے پاس پہنچی تو یہودی اعتراض لے کے کھڑے ہو گئے کہ جناب اے کہ ہو جائے اسلام ہے کہ 17 مہینے تو ساڑھے کعبے وال منہ کر کے نماز پڑھ دے رہے ہیں، تو ہن انہوں نے اپنا کعبہ لب لیا، اعتراض کر لیا۔ اس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلہا، کہ جب ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا ہم وہ بھلا دیتے ہیں تو ہم اس سے بہتر آیت لے کے آتے ہیں یا اس کی مثل آیت لے کے آتے ہیں۔ علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو فرمایا جان لو بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، تو اے بھی اللہ تعالیٰ قادر سی، اللہ تعالیٰ مالک سی۔ اگر ہون اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس نو چھڈ کے کعبۃ اللہ نو قبلہ بنا دیتا، اللہ اتھے بھی مالک ہے، اعتراض والی کیڑی گل ہے؟ اگے اللہ نے پھر فرمایا علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، فرمایا جان لو اللہ تعالیٰ پوری زمین و آسمان کا مالک ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، نہ کوئی مددگار ہے اور نہ کوئی ولی ہے، نہ کوئی حمایتی ہے، اللہ ہی ہے جو پوری کائنات کا مالک ہے۔ تو یہودوں نے ایک اور اعتراض کیا کہ جناب علی تسی کہندے ہو کہ اسی بھی نبی ہاں، تو جویں جناب موسیٰ ایک ہی مرتبہ کٹھی کتاب لے کے آئے سی، تو تسی کٹھا قرآن کیوں نہیں لے کے آندے؟ تواڈے تے قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے آ رہا 23 سال وچ، تسی کٹھا قرآن مجید کیوں نہیں لے کے آندے؟ اللہ تعالیٰ نے پھر دھمکی دیتی ہے، فرمایا یہودیو ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، فرمایا تسی میرے محبوب کو انجی سوال کرتے ہو کہ جویں تواڈے وڈے جناب موسیٰ کو سوال کرتے سی کہ جناب سانو اللہ وکھاؤ کتھے بیٹھا اللہ، یہو جے سوال کرتے ہو۔ اور بعض کافر کہندے سن جی اگر تسی واقعی نبی ہو نا تے اے احد پہاڑ نو سونا بنا دو۔ اچھا کچھ لوگ کہندے سن جی اگر تسی واقعی نبی ہو نا تے اے ساڈے مردے زندہ کر دیو۔ کچھ لوگ کہندے سن جی اگر تسی واقعی نبی ہو نا ایتھے جناب تسی اشارہ کرو تے ساری گندم ہی گندم بیجی ہوئے جناب پکی بھی ہوئے نا۔ کچھ لوگ کہندے اگر تسی واقعی نبی ہو تے ساڈے واسطے دعا کرو اے مکے دی پہاڑی تو لے کے تے او طائف دی پہاڑی تک ساڈے کول بکریاں آ جان۔ دسو بھی کیڑی گل ہے؟ بعض لوگوں نے اعتراض کیا جی اگر تسی واقعی نبی تو پھر چاندے 2 ٹوٹے کرو، اور پھر رسول پاک علیہ السلام نے کیتے قرآن مجید دی آیا کریمہ۔ اللہ فرماندا کہ تسی میرے محبوب کو انجے سوال کر دیو جویں تسی جناب موسیٰ کول کردے سی۔ تسی ویکھیا نا پڑھیا نا جناب موسیٰ تنگ ہو گئے سن اپنی قوم تو، ہر قدم تے سوال، ہر قدم تے سوال اور بے تکے سوال اے یہودی قوم دے جناب موسیٰ دے کول۔ اللہ فرمانا انج نہ کرو میرے حبیب دے سامنے، ومن یتبدل الکفر بالایمان، اللہ فرماتا جڑا ایمان نو چھڈ کے کفر نو پسند کرے گا فقط ضل سواء السبیل، فرمایا بہت دور تک گمراہ ہو جائے گا۔ حضرت صاحب نبی دی بارگاہ بار بار سوال کرنا گستاخی ہے نا، اور کی ہے؟ جڑا کچھ رسول پاک علیہ السلام نے فرما دیتا گل ختم ہوگی، اور جناب بے تکے قسم دے سوال جی اے بھی کرو اے بھی کرو اے بھی کرو اے بھی کرو، اگر تسی نبی ہو اے بندے دے پتا اگر تم ایمان لے کے آنا پھر ایمان لے کے گل ختم، نہیں تو چونو چنا گادی کرنی ہے تو۔ اگے اللہ تعالیٰ نے پھر چوٹ لائی، مسلمانوں نے جگایا اللہ تعالیٰ نے کہ کافر تواڈے خیر خواہ نہیں آگے۔ ود کثیر من اہل الکتاب، اللہ فرما دے بہت سارے اہل کتاب نے، بہت سارے یہودی عیسائی سارے چاہتے کی نے لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، اللہ فرماندا کہ کافر چاہتے ہیں کہ تسی یا مسلمانوں ایمان چھوڑ کے کافر ہو جاؤ، اے کافر چاہتے ہیں۔ حسدا من عند انفسہم، اللہ فرماندا کہ اس واسطے کہ انہوں نے تواڈے نال حسد ہے،
وہ جاننے کہ یار اے لوگ جنتی نے، یار اے نبی واقعی سچے نے، لیکن وہ حسد دی وجہ تو کہندے نے کہ یار اے بھی کافر ہو جان۔ اللہ فرمانا من بعد ما تبین لهم الحق، حالانکہ انہوں نے حق واضح ہو چکے ہیں، وہ جان دیں کہ یار اے نبی حق نے، لیکن پھر بھی حسد دی وجہ تو کہندے نے کہ یار مسلمان کم از کم کافر ہی ہو جان۔ اللہ فرمانا فاعفوا واصفحوا، اللہ فرماتا ہے مسلمانوں معاف کرو۔ اجے نواں اسلام دا کم سی نا، مدینہ جے جماعت تیار ہو رہی سی، اللہ فرماتا ہے کہ جے انہوں نہ چھڑو، اجے تو مکے نال ٹکر لینی ہے، انہوں نے بعد میں کھانگے۔ فاعفوا واصفحوا، تو معاف کرو، درگزر کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے کے آئے۔ کی مطلب ہے جدو اللہ تعالیٰ تمہیں جماعت دے دے گا، اپنا مرکز بن جائے گا، پھر تسی گل کرنا، یہودیاں نال بھی تے پھر کافراں نال بھی، ہر کسی نال۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے۔ اور یہ آیہ کریمہ اتنی خاص ہے اور سمجھنے کے قابل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کافر چاہتے ہیں کہ اے مسلمانوں تسی بھی کافر ہو جاؤ، حالانکہ وہ جان دینے کہ تسی لوگ سچ دے، سمجھ رہے ہو نا۔ اور اے کافر دی چال سچی ہو چکی ہے کافر ہون تک، حالانکہ دور رسول پاک علیہ السلام دے گھر دی اس دور دی گل ہے، لیکن اج بھی حضرت صاحب کافر اس تاگ وچ بیٹھا کہ اے مسلمان کافر ہو جان، سمجھ رہے ہو نا۔ حضرت صاحب اون دی ایک زندہ مثال میں تانوں دواں، اے جڑے ہندوستان دے گانے نے اون دے وچ ادھا کفر ہوندا، ساڈے مسلمان نال سن بھی ہوندے تے نال گا بھی رہے ہوندے، سمجھ رہے ہو نا۔ اے جڑا نیٹ اسی چلاندے، نیٹ لبرلزم جڑا سسٹم آ گیا، لبرلزم، نبی پاک دی گستاخی ہو رہی ہے، ساڈے مسلمانوں نو پرواہ ہی کوئی نہیں، انجے بیٹھے نے کہ جناب جویں ساڈے برانو کسی نے چھڑیا بس جی گل ختم ہوئی۔ اے ایمان تو ہاتھ دھونے والی گل ہے حضرت صاحب، اے کفر نے ساڈے تے نظام مسلط کر دیتا کہ جناب ساڈے پاکستان دے اندر جناب یوسف علیہ السلام دے تے فلماں بنیاں نے، فلماں، اور اے ساڈے مسلمان ویکھ رہے نے، واقعہ کربلا تے جناب فلماں بنیاں نے، ساڈے مسلمان بیٹھ کے ویکھ رہے نے، سمجھ رہے ہو نا۔ ہندوستان دا وہ حرام زادہ شرابی زانی اور دلہ بندہ ہندوستان دا جندے تے جناب وارث شاہ دی فلم بڑی ہے، انہوں نے وارثہ بڑھا کے رکھ دیتا، ساڈے مسلمان بالکل ویکھ رہی بیٹھ گئے، جی کیا بات ہے، جی کیا بات۔ حضرت صاحب دور گزر گیا، سمجھ رہے ہو نا، ہاں ہن دور ہے کفر والا۔ اے حضرت صاحب کفر دی سازش جڑی اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہا ہے کہ کافر ہمیشہ تہاڈی دھاگ وچ بیٹھا۔ اور نواز شریف نے کہا جی اے قادیانی بھی ساڈے بہن بھرا نے، اے قادیانی بھی ساڈے بہن بھرا نے، اور ظالمہ رسول اللہ دے گستاخ نے، امہات المؤمنین دے گستاخ نے، انہوں نے ساڈے بارے لکھیا، سنیاں دے بارے، اے کہندے نے کہ جڑا بندہ ساڈے کانے نو نبی نہیں مننے گا وہ حرام زادہ ہوئے گا، اے انہوں نے لکھیا جناب قادیانیاں نے۔ اور جڑے قادیانی نے اے اپنی جماعت نو صحابہ دی جماعت کہندے نے، اے مرزا کانے دی اپنی بیوی نو اے امہات المؤمنین دا درجہ دیندے نے، ایڈے وڈے جناب گستاخ تے کافر نے، تو جناب انہوں نے بہن بھرا بڑائی کھڑا ہے، کادے واسطے؟ صرف اور صرف حضرت صاحب ووٹ لین واسطے، بس اور کچھ بھی چکر نہیں، سمجھ رہے ہو نا۔ اے جناب ساڑی پچھلی حکومت گزری ہے، جناب انہوں نے عیسائیوں نے بڑا پروٹوکول دیتا، سمجھ رہے ہو نا۔ اے ساڑے پاکستان دا وزیر اعظم ہاؤس ہے، اتھے عیسائی بیٹھے نے، عیسائی دی کرسمس ہو رہی ہے، اندازہ کرو ایک کفرانہ نظام ہے، ایک کفر والی چیز ہے، اور ساڑے پاکستان وزیر اعظم ہاؤس بیٹھ کے ہو رہی ہے اور عیسائی کروا رہے ہیں۔ حضرت صاحب کفر ساڑے تے مسلط ہو گیا، سمجھ رہے ہو نا۔ اے اللہ تعالیٰ نے کدوں دا فرمایا سی، لیکن ساڑی مسلمان قوم اس نے سمجھ دی کوئی نہیں، سمجھ رہے ہو نا۔ جدو حضرت عمر بن خطاب نے بیت المقدس فتح کیتا سی نا، اتھے ایک راہ وچ گرجا بھی آیا سی، عیسائیوں نے کڑیا سی جناب عمر بن خطاب نے، تے حضرت پہلے نہ ڈر رہے سن عیسائی کہ یار مسلمانوں نے قبضہ کر لے، اے ہن تو سانوں مار دین گے، لیکن جناب عمر بن خطاب نے بڑا محبت نال معاملہ فرمایا ڈرو نہ، کچھ نہیں کہتے، تسی جاؤ بس۔ جدو انہوں نے ویکھیا کہ یار اے تے اڈے اچھے نے، تے انہوں نے جناب عمر بن خطاب نو عرض کیتی کہ جناب علی تسی اڈے چنگے ہو، تے کم از کم ساڈے کلیسا دے وچ 2 نفل ہی پڑھ دو، 2 رکعتیں پڑھ دو، تاکہ تواڈے بھی مسلمان تھیا کہ نماز بھی پڑھیا کرن تے دی بے حرمتی نہ کرن۔ جناب عمر بن خطاب نے فرمایا تو کی سمجھنا ہے کہ میں مسلمانوں کے کلیسا وچ نماز پڑھا گا؟ آپ نے فرمایا بسترا جھلی چوک تے دوڑ جائے تو کی چاہنا کہ جناب میں مسلمان ہو کے کلیسا وچ نماز پڑھا؟ اج دے جڑے ساڈے مسلمان حضرت صاحب اے حکمران وزیر مشیر اے جاندے نے ہندوؤں دے تہوار دے جاندے نے، اتھے جا کے بتاں دے اوتے دودھ چھٹدے نے، باقاعدہ ویڈیو موجود نے، سمجھ رہے ہو نا۔ اور پھر ساڈے مسلمان کہندے نے جی ہم کلیسا میں کوئی فرق نہیں سمجھتے، مسجد میں کوئی فرق نہیں سمجھتے، مندر میں کوئی فرق نہیں سمجھتے۔ میں کہ خبیث دے بچے آ، تینوں کلیسا تے مسجد وچ کوئی فرق نظر نہیں آیا، تینوں بت خانے وچ تے مسجد وچ کوئی فرق نظر نہیں آیا۔ تے اے حضرت صاحب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مسلمانوں یاد رکھو کافر تواڈے ایمان دے دشمن نے، کافر چاہتے ہیں کہ تسی بھی کافر ہو جاؤ، لیکن تسی کیوں نہیں سمجھتے آگے۔ حضرت صاحب نیٹ والی بیماری ساری کفری ہے نا، نیٹ جڑا جال وچھیا ساڈے نوجوان بیٹھے نے، اے سارا کافرانہ نظام ہی ہے۔
انہیں جناب بھینڈ دی حیا بھی برباد کر دیتی, بچی دا دوپٹہ بھی اڑوا دیتا. حضرت صاحب ایک پیو بیٹھ کے اپنی دھی دے نال ننگی فلم بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. حضرت صاحب اس تو بڑا ظلم کی ہو سکتا ہے اس کائنات اندر؟ ساڑھے مسلمان جناب جڑی اپنی دھی نو بڑا کے سوار کے سجا کے شادیوں تے لے جاندے نے. اج دا مسلمان جناب اپنی بیوی نو سوا کے سجار کے اپنے مہماناں نال ملاقات کرا رہے ہوندا, اج ہم ہنی مون پہ جا رہے ہیں, اج ہاں جی بھائی جی تہاڈی بھی بھابی ہے جی. حالانکہ اسلام نے پردے کا حکم دیا ہے. اسلام نے کہا ہے کہ دیور اپنی بھابی کے لیے موت ہے, زہر قاتل ہے, حدیث پاک ہے. لیکن ساڑھے گھر وچ پردے ہی کوئی نہیں. حضرت صاحب حدیث پاک کہہ رہی ہے کہ جڑا دیور ہے نا, دیور زہر قاتل ہے, زہر قاتل. اور ساڑھی صورتحال کی مسلمانہ دی, ساڑھے مسلمان اپنی بیوی دے تو ڈنڈا چک لیں, اور تو میرے پراتے کپڑے استری نہیں کیتے, تیری کی جرات تھا؟ اور ظالمہ زہر قاتل ہے, زہر قاتل. تیری بیوی دے واسطے دیور زہر قاتل ہے, اے رسول اللہ دا فرمان ہے. لیکن ساڑھے مسلمان چپ, سم بکم عمی فہم لا یرجعون, انہاں نو کسے چیز دی پرواہ نہیں ہے. اس واسطے یاد رکھو میرے دوستو, قرآن کچھ اور کہہ رہا, ساڑھے مسلمان کوئی اور زندگی گزار رہے ہیں. سمجھ رہے ہو نا؟ اور جڑا اقبال نے کیا سی, تیری نماز میں باقی نہ جلال ہے نہ جمال, تیری اذان میں نہیں ہے میری سحر کا پیام. اقبال کہنا تیری کس چیز کی نماز ہے؟ نہ تیری نماز میں جلال ہے نہ جمال ہے, نہ تیری اذان میں جناب روب دبدبہ ہے, کہاں دی تیری نماز ہے؟ حضرت صاحب یاد رکھو, قرآن اور کہندا ساڑھے مسلمان اور زندگی گزار رہے ہیں. تے کافر ہمیشہ ساڑھا دشمن ہے. کافر وہ پاویں مودی دی صورت ہوئے, پاویں ٹرمپ دی صورت ہوئے, تے پاویں برطانیہ دی صورت ہوئے, کافر ہمیشہ ساڑھا خیر کا کدے نہیں ہو سکتا. اے چیز حکمراناں نوں کیوں نہیں سمجھ آندی؟ اللہ ایڈا کھول کھول کے چیزاں بیان کر رہا. اللہ ساڑھی قوم تے رحم و کرم نازل فرماؤ.